أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ شخص جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرے اور صبر کی تلقین کرے. یہ سورہ عصر ہے. ویسے ظاہراً تو قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن یہ بہت ہی جامع صورت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو امت کے دوسرے سب سے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں صرف یہی ایک صورت ہوتی تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہو جاتی. یعنی اگر ہم اسی ایک صورت میں غور و فکر کر لیں تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی ہم پا سکتے ہیں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار ایسے کام بتلائے ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر وہ ان کاموں کو چھوڑ دے تو پھر انسان خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی یعنی وقت کی. اور وقت کی قسم اسی لیے کھائی کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، نیکی کا ہو یا بدی کا ہو، وہ اسی دنیا میں اور اسی زمانے میں کرتا ہے، یعنی وقت کے اندر ہی کرتا ہے، وقت کے باہر کوئی کام نہیں ہوتا. تو اسی لیے زمانے کی قسم کھائی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں. جتنے لوگ اس دنیا میں ہیں سبھی خسارے میں ہیں، سبھی نقصان میں ہیں، سوائے چار لوگوں کے، یعنی سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار اوصاف ہوں. وہی لوگ کامیاب ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ناکام ہیں. بظاہر وہ ہمیں کامیاب نظر آئے، لیکن اگر ان میں یہ چار باتیں نہیں ہیں تو وہ لوگ ناکام ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پہلا کام یہ بتلایا کہ الا الذین آمنوا، وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان والے ہیں. جن کے پاس ایمان ہے وہی کامیاب ہے. کامیابی کا جو دنیا میں جو معیار ہے کہ جس کے پاس دھن دولت ہو، جس کے پاس پاور ہو، جس کی شہرت ہو، جو تندرست ہو، طاقت والا ہو، وہی کامیاب مانا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے. اصل کامیابی کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ ایمان والا ہو. ایمان کی دولت سب سے اہم دولت ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا وعملوا الصالحات، کہ صرف نرا ایمان ہی کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرے. ہاں ایمان ہے تو اس کی مغفرت کی امید ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اس کو بھی جنت دے دے، لیکن ایمان صرف نفس ایمان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہے، یعنی ایمان میں کمال پیدا کرنا بھی ضروری ہے. اس دن بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر بھی مومنین کے لیے جنت کا اور مغفرت کا اور کامیابی کا وعدہ کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کی بات نہیں کی ہے، وہاں دو باتیں اللہ نے ساتھ ساتھ ذکر کی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان بھی ہو اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہوں، تب ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا بھی عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بھی کریں گے. ایمان کی دولت بہت ہی اہم دولت ہے، لیکن اس دولت میں مزید کمال پیدا کرنے کے لیے اعمال بھی ضروری ہے. جتنا انسان عمل کرے گا ایمان اتنا ہی پاورفل ہوگا. ایک مسلمان ہے جو صرف مومن ہے، وہ کوئی اعمال نہیں کرتا، مثلا نماز بھی نہیں پڑھتا یا کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، تلاوت بھی نہیں کرتا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دین پر کما حقہ چل نہیں پاتا ہے. کہیں تھوڑی بہت مشکل آ گئی تو وہ پھر گناہوں کے کاموں کی یعنی مائل ہو جاتا ہے. لیکن ایک دوسرا مسلمان ہے جس کے پاس ایمان ہے لیکن ساتھ میں وہ اعمال بھی کرتا ہے، نماز وغیرہ بھی پڑھتا ہے، دوسرے ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، تو حالات کیسے بھی سخت سے سخت کیوں نہ ہو وہ دین پر جمع رہتا ہے، دین کو چھوڑتا نہیں ہے. آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری مسلم بچیاں جو ہے وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ ایمان تو ہے لیکن اعمال نہیں ہے.
دین سے دوری ہے، نہ قرآن کا علم ہے نہ دین کا علم ہے، اور صرف ایمان ہے، یعنی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ماں باپ کے طفیل اور ہمارے آبا و اجداد کے طفیل انہیں ایمان کی دولت تو مل گئی، لیکن اعمال سے دوری کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہو گئے کہ دین اسلام سے ہی ہٹ گئے، نعوذ باللہ۔ تو صرف ایمان والا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو کہ نیک اعمال بھی کرتے ہوں۔ تو گویا کہ دو باتیں ہوئی، اور ان دونوں بات کا تعلق انسان کے اپنی ذات سے ہے کہ خود ایمان والا بھی ہو اور اچھے اعمال بھی کرے، برے اعمالوں سے رکے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم دیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، کہ حق سے مراد یہ ہو کہ دین حق یعنی اسلام کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اپنے بول کے ذریعے بھی اور اپنے کردار کے ذریعے بھی۔ درمیان میں ایک بات بتلا دوں کہ ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آج یہ لوگ ہم مسلمانوں کے اوپر کٹا رکھتے ہیں، تلوار رکھتے ہیں اور جے شری رام بلواتے ہیں، لیکن مسلمان بولتا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی آپ پاور کے زور پر، تلوار کے زور پر کسی کو قائل نہیں کر سکتے، کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، اس کے دھرم سے پھیر نہیں سکتے۔ تو پھر اسلام ہندوستان میں پھیلا کس طرح ہے؟ تو چونکہ ہندوستانیوں کا عربوں سے جو ہے تجارتی تعلقات تھے، وہاں سے مسلمان یہاں تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، تو وہ تاجر اس قدر دیندار ہوتے تھے کہ ان کے ظاہر سے، ان کے لین دین سے، ان کو دیکھ کر ہی اسلام جھلکتا تھا، ان کے کردار سے ہی اسلام گویا کہ جھلکتا تھا، لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر اسلام کے یعنی مائل ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو حق بات کی تلقین کرے، اپنے زبان سے بھی اور اپنی کردار سے بھی۔ آج ہمارا کردار جو ہے مسلمانانہ نہیں رہا، اسی لیے آج غلط فہمیاں پھیل رہی ہے۔ اگر ہم اپنے صحیح کردار پر آ جائے تو لوگ خود اسلام کے قریب آئیں گے، وہ لوگ سامنے سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہارا اسلام ہے کیا، ہمیں بھی تو بتلاؤ کہ تم اتنے اچھے انسان کیسے بن گئے ہو۔ اور حق سے دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں دین حق بھی مراد ہو اور دنیا بھر کے جتنے نیک کام ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہوں، کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو خود دین پر بھی عمل کریں، ایمان والے بھی ہوں اور دین کی تبلیغ بھی کریں، امر بالمعروف بھی کریں۔ جیسے ہمارے تبلیغ کے اصطلاح میں کہتے ہیں نا، امر بالمعروف کرنا، یعنی نیک کام اور بھلائی کے کاموں کی لوگوں کو دعوت دینا۔ تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو امر بالمعروف بھی کریں، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہی لوگ کامیاب ہے جو صبر کی تلقین کرے۔ صبر سے تلقین کرے مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں، دین پر عمل کرنے میں جو بھی رکاوٹیں آئے، جو بھی پریشانیاں آئے، تو انسان خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرے، صبر کرے، خود بھی صبر کرے، دوسرے بھائیوں کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نہی عن المنکر کرے، یعنی جتنے برائی کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، ہر ایک کام سے دوسروں کو روکے، خود بھی رکے، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے۔ تو یہ سورہ عصر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 4 باتوں کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1 کہ وہ خود ایمان والے ہوں، نمبر 2 کہ وہ نیک اعمال بھی کرتے ہوں، اور تیسرے نمبر پر کہ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم بھی کرتے ہوں، ایمان کی دعوت بھی دے، اعمال کی دعوت بھی دیتے ہوں، اور نمبر 4 وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ وہ نہی عن المنکر بھی کرتے ہوں، برائی سے، غلط کاموں سے امت کو اور پوری انسانیت کو وہ لوگ روکتے بھی ہوں۔ تو وہی لوگ کامیاب ہے، ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے ناکام ہیں۔ یہاں ایک بات اور رہ گئی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو خود ایمان والے ہوں اور نیک عمل بھی کرے، اس کے ساتھ دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کا خود یعنی بذات خود نیک بن جانا، انسان خود نیک بن جائے، خود نیک عمل کرے، ایمان والا ہو جائے، یہ اس کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی میں خود نمازی بن جاؤں، میں خود قرآن پڑھنے والا بن جاؤں، دیندار بن جاؤں، اتنی بات میری کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ میں دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت نہ دوں، جب تک میں اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اڑوس پڑوس کے اور ملنے والوں کو بھی نیک کام کی، ایمان کی اور اعمال کی دعوت نہ دوں، تب تک میں کامیاب نہیں ہوں۔
گویا کہ کامیابی کے لیے دونوں باتیں ضروری ہے کہ انسان خود بھی نیک بنے، خود بھی دیندار بنے، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں اور تعلق والوں اور ملاقاتیوں کو بھی جو ہے نیک کام کی اور دین کی دعوت دے. دونوں باتیں ضروری ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے خود فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں کو اور اپنے تعلق والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. دونوں گویا کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ صرف ہمارا اپنا دیندار بن جانا ہماری کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم دوسروں کو بھی دینداری کی دعوت نہ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں سے بنائے اور ان 4 خوبیوں کو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. یہاں پر وتواصوا بالحق یعنی نیک کام کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہوئی ہے. تو ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح دن اور رات میں 5 نمازیں ہم مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں جو ہے نفلی بھی رکھی ہے. اور یہ نمازیں وہ ہیں جو پہلی امتوں پر، پہلے انبیاء جو ہے ان نمازوں کو پڑھا کرتے تھے. جس طرح تہجد کی نماز ہے، پہلے خود ہماری امت پر بھی یہ ہے تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن پھر جب 5 نمازیں آئی تو تہجد کی نماز کو فرض کے درجے سے نیچے کر دیا گیا، وہ پھر فرض نہیں رکھی گئی. تو اسی طرح اس کے علاوہ جو دیگر نوافل ہیں یہ پہلی امتوں پر بھی یہ نمازیں تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ انبیاء جو ہے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور ان میں سے بعض نمازیں تو وہ ہے جو مطلقاً ہیں، جیسے کہ تحیۃ المسجد ہے کہ جب بھی مسجد آئے 2 رکعت نماز پڑھیں. تحیۃ الوضو ہے، جب بھی وضو کرے وضو کے بعد 2 رکعت نماز ہے. صلاۃ الحاجہ ہے، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو انسان 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اسی طرح صلاۃ التوبہ ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، انسان 2 رکعت پڑھے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. صلاۃ الشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دے دی، ہماری کوئی آرزو تھی وہ پوری ہو گئی تو 2 رکعت پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. تو یہ کچھ ایسے نوافل ہیں جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، انسان کبھی بھی اسے پڑھ سکتا ہے. صرف 3 وقت ہیں جہاں نوافل پڑھنا مکروہ ہے، جیسے فجر کے بعد ہے جب تک سورج بالکل طلوع نہ ہو جائے اور 1 نیزے کے برابر نہ چلا جائے. زوال کا وقت ہے جو نصف النہار کہتے ہیں، ٹھیک دوپہر کے وقت. اور ایک ہے کہ غروب آفتاب کے وقت، یعنی جب سورج بالکل مدھم پڑ جائے اس وقت. 3 وقتوں میں نوافل مکروہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہر وقت میں یہ نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں، گویا کہ اس کے لیے کوئی وقت کی تعین نہیں ہے. ان کے علاوہ کچھ نوافل وہ ہیں جن کے لیے وقت متعین ہے کہ آپ فلاں سے فلاں وقت کے درمیان یہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی تو یہ تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز کا وقت جو ہے یہ عشاء کی بعد سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی عشاء کی فرض نماز ہم پڑھ چکے، چاہے ابھی وطر باقی ہو، سنت باقی ہو، فرض نماز پڑھنے کے بعد ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور تہجد کے پڑھنے کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہی ہے کہ اگر انسان کے پاس فرصت نہیں ہے زیادہ تو عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لے، یعنی سنت وغیرہ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے. اور یہ سب سے آسان ہے کہ عشاء کے بعد سنت کے ساتھ ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے بھی پڑھ لیا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ انسان عشاء کے بعد فوراً نہیں سوتا، 1 آدھ گھنٹہ یا کبھی 2-3 گھنٹہ بعد، کبھی 10 بج جاتے ہیں، 11 بج جاتے ہیں. تو سونے سے پہلے کوشش کرے کہ پڑھ لے. یہ دوسرا درجہ ہوا. تیسرا درجہ اور جو سب سے افضل ہے وہ یہ ہے، اور یہ سنت بھی ہے، کہ عشاء کے بعد سو جائے اور پھر فجر سے پہلے یعنی صبح صادق سے پہلے بیدار ہو کر وہ 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لے. اور یہ سب سے افضل وقت ہے. اور رمضان میں تو سب سے آسان ہے ہی، سحر میں ہم اٹھتے ہی ہیں. تو یہ پہلی نماز تہجد کی نماز ہے. دوسری نماز جو ہے وہ اشراق کی ہے. دوسری نماز اشراق کی ہے اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع آفتاب، اس کے 20 منٹ کے بعد سے. آج کل طلوع آفتاب جو ہے یہ 5:17 میں ہے اور اس پر 20 منٹ کا اضافہ کر دیں آپ تو گویا کہ 5:40 کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جائے گا، یعنی 5:45 بجے سے اشراق کا وقت شروع ہو جائے گا. اور یہ وقت رہے گا زوال تک، یعنی نصف النہار تک. اور آج کل زوال جو ہے 11 بجے ہو رہا ہے، تو گویا کہ 5:45 سے لے کر 11 بجے کے درمیان آپ کبھی بھی 2-4 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. تیسری نماز ہے چاشت کی نماز. اور یہ چاشت کی نماز شروع ہوتی ہے کہ دن جو ہے یعنی گویا کہ 4:15 سے دن شروع ہو رہا ہے، 5:15 سے شام کے 6 بجے تک.
تو اس کے چوتھائی حصے میں گویا کہ 8:30 بجے کا وقت نکلتا ہے آج کل، 8 ساڑھے 8 بجے چاشت کے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور اس وقت سے لے کر 11 بجے تک نصف النہار تک اس کا وقت رہتا ہے، اور اس میں بھی وہی 2 رکعت کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 20 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی نماز ہے وہ اوابین کی نماز ہے، جو مغرب کے بعد ہے 6 رکعت، اور جیسا کہ اس دن بتلایا تھا کہ اگر سنت میں ہی ہم اس کو شامل کر لیں اور اسی میں اس کی نیت کر لیں تو یہ بھی درست ہے۔ افضل تو یہی ہے کہ مستقل 6 رکعت پڑھیں، اور اگر مستقل 6 رکعت ہم سے نہ پڑھی جا سکے تو کم از کم یہ کریں کہ جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں 2 سنت، اس میں 2 اوابین کی بھی نیت کر لیں، اور جو 2 نفل پڑھتے ہیں اس 2 نفل میں اس میں بھی اوابین کی نیت کر لیں، گویا کہ 4 رکعتیں ہو گئی، اور باقی 2 ہی بچے گی، وہ 2 رکعت بھی اگر ہم پڑھ لیں گے تو گویا کہ چند منٹ کے اندر ہمیں 12 سال عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ کچھ مخصوص نوافل ہیں جن کے مخصوص ثواب ہے، یہ تو ہمیں ملے گا ہی۔ اور یہاں ایک فائدہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ان نوافل کی پابندی کرے، یہ جو دن میں 4 مخصوص نوافل ہیں، اور اس کے علاوہ صلاۃ الحاجہ ہے، اور صلاۃ التسبیح ہے، اسی طرح تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، تو جو شخص ان نوافل میں سے کسی بھی ایک نفل نماز کا اہتمام کرے، یعنی پابندی کے ساتھ اس نماز کو پڑھے، تو اس کا ایک فائدہ تو وہ ہے جو حدیثوں میں ہے، اس نماز کی جو مخصوص فضیلت ہے وہ تو ملے گی ہی، اور نقد انعام اور نقد فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کی برکت سے وہ انسان جو ہے 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہو جائے گا۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان نفل نماز کو اتنے اہتمام سے پڑھ رہا ہے تو اس کا دل خود کہے گا کہ یار یہ تو نفل نماز ہے، میں نفل کو اتنی پابندی سے پڑھ رہا ہوں کہ کبھی نہیں چھوڑتا، اور فرض نماز یہ تو پڑھنا ضروری ہے وہ میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ تو انسان کی جو ضمیر ہے گویا کہ اندر سے ایک آواز آئے گی، اور اس کی وجہ سے اس کا یعنی اس نفل نماز کا اہتمام اور اس کو مسلسل پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کا جو ہے پابند ہو جائے گا۔ گویا کہ 2 فائدے ہوں گے، ایک تو حدیث میں جو ثواب ہے وہ تو ملے گا ہی، اور ساتھ میں جو فرائض ہے اس کا بھی وہ اہتمام کرنے والا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور اس آیت میں اور اس صورت میں نیک لوگوں کے اور کامیاب لوگوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ایمان والے بھی ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، دوسروں کو بھی امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔